اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ حمد و صلوات کے بعد قابل تعظیم و تکریم ارباب الفت و محبت اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ماہ مقدس رمضان المبارک کے پرنور لمحات میں نماز جمعہ کے لیے ہم سب کا یہاں موجود ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ماہ مقدس رمضان المبارک کی صحیح طور پر برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت مندیاں عطا فرمائے۔ معزز و محترم حضرات، قرآن پاک کی جو آیہ مبارکہ اس وقت احباب کے سامنے خطبے کے اندر میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے جو شخص ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا، مقصد ہے ذرۃ، جتنی بھی چھوٹی کوئی نیکی کرے، قیامت کے دن اس بندے کو، اس شخص کو کی ہوئی نیکی کا اجر اور ثواب ضرور دیا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ بندے نے کوئی عمل کیا اور اس کا وہ عمل یہاں کیا تھا، بہت چھوٹا تھا تو یہاں ہی رہ گیا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ خندہ پیشانی سے کسی کو ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے۔ کوئی بندہ رستہ بھول گیا، ہم نے اس شخص کو رستہ بتا دیا، یہ بھی نیکی ہے، اور ان کا اجر بھی ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کی جناب سے ملے گا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت تفسیر کبیر میں لائے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو فرمائے گا، اے میرے بندے تو میری جنت میں داخل ہو جا اپنے ایک عمل کی وجہ سے۔ اب جنت میں داخلہ تو اللہ تعالیٰ کی فضل، اس کی رحمت سے ملتا ہے، عمل کے اوپر تو کسی بندے کو بھی ناز نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ بندہ عمل کر کے اترائے۔ تو حکم ہوگا تو اپنے ایک عمل کی وجہ سے جنت میں جاؤ۔ وہ بندہ عذرائے تعجب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے مالک جنت میں تو میں جاؤں گا، لیکن پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا کون سا ایسا عمل ہے جو تجھے بڑا پسند آیا اور مجھے جنت میں داخلے کی اجازت نصیب ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے ایک شب تو سویا ہوا تھا، اور سوئے ہوئے تیری زبان سے ایک لفظ نکلا اللہ، تو پھر سو گیا، تجھے بھول گیا، میں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ جو بندہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا اسے اس کا اجر ملے گا۔ وہ جو تو نے میرا نام لیا تھا سوتے ہوئے، اس کی برکت سے آج میری جنت کے سارے دروازے تیرے لیے کھول دیے گئے۔ یعنی یہ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہم جو عمل بھی کر رہے ہیں، وہ جتنا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو، کسی بھی نیکی کو بندہ حقیر نہ سمجھے کہ یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے، اس کا کیا مجھے اجر ملے گا۔
بلکہ ایک روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بسا اوقات کسی بندے کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے، کوئی سائل آ جاتا ہے، اور وہ آ کر سوال کرتا ہے، دینے والا سوچ رہا ہوتا ہے میرے پاس تو زیادہ کچھ دینے کے لیے ہے نہیں، بہت تھوڑا ہے، اگر میں اس بندے کو دوں گا نہ اس کا کوئی بھلا ہونا ہے نہ مجھے کوئی نیکی ملنی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہارے دل کے ارادے کو جانتا ہے، بھلے تم ایک کھجور سے کسی کی خدمت کر رہے ہو، ممکن ہے کہ جہاں بڑے بڑے اعمال کام نہ آئیں، اللہ کے راستے پر دی ہوئی ایک کھجور کام آ جائے اور اللہ تعالیٰ تیرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے۔ اس لیے ہمیں ان بابرکت پر نور لمحات کے اندر یہ یقین کر لینا چاہیے کہ جو عمل بھی ہم سے ممکن ہو ہم کریں، ایک تو وہ کرتا بندہ اللہ کے فضل سے ہے، اس کی توفیق سے ہے، اور دوسرا کسی نیکی کو ہم چھوٹا نہیں سمجھیں گے کہ یہ نیکی تو بہت چھوٹی ہے، اس کی مد میں مجھے کون سا اجر ملے گا، کون سا ثواب ملے گا۔ وہ رب ہے، وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کے ہاں تو دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کے دل میں خلوص کتنا ہے، للہیت کتنی ہے۔ بس بندے کے دل کے اندر خلوص ہو، اللہ کی رضا ہو، نیت کا حسن ہو، اللہ تعالیٰ چھوٹے عمل کی برکت سے بھی اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اب دیکھیے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات سنائی کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے آسمان پر گرجتے ہوئے بادلوں میں۔ بادل گرجتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے کہ اے بادل فلاں جگہ پر برس اور فلاں بندے کی کھیتی کو سیراب کر۔ کوئی سننے والا بندہ سن رہا تھا کہ یہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے جس کا نام آسمان کی بلندیوں پہ لیا جا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ واقعی وہاں سے تھوڑے فاصلے پر خوب بارش برسی، پھر وہ پانی پہاڑوں کی اوٹ میں جمع ہوا، ایک نالے سے چلتا ہوا ایک طرف پانی جا رہا تھا، کہتا ہے میں بھی ادھر گیا، آگے ایک آدمی کسی پکڑی اور وہ اپنی کھیتی کو سیراب کر رہا تھا۔ اس شخص نے جس نے نام سن رکھا تھا اس نے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا تو وہی نام تھا جو اس نے بادلوں کی گرج کے اندر سے سنا تھا۔ وہ پوچھنے لگا کہ مجھے یہ بتا کہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے جو تیرے لیے خاص طور پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آسمانوں سے بارش برسائی ہے، اپنا نیک عمل تو بتا کہ تیرا نام عرش پہ لیا جائے، آسمانوں پہ لیا جائے، تیرا عمل کون سا ہے؟ اس بندے نے کہا کہ بھائی مجھے عمل کا تو پتہ نہیں، میں تو اتنا عمل کرنے والا ہوں نہیں، بس یہ ضرور ہے کہ میں یہ جو کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں اور جب اللہ تعالیٰ فصل پکا دیتا ہے، مجھے یہاں سے رزق روزی ملتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اللہ کے رستے پر غرباء میں مساکین کے اندر بانٹ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا کام تو میں یہ کرتا ہوں، اور دوسرا کام میں یہ کرتا ہوں کہ ایک حصہ اسی اپنی زمین پر کاشتکاری پر لگا دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر اپنے بال بچوں کے لیے لے جاتا ہوں۔ اب یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا مفہوم ہے کہ جس مال سے خیرات کر لی جائے، زکوٰۃ نکال لی جائے، وہ مال کبھی ہلاک نہیں ہوگا، وہ مال کبھی برباد نہیں ہوتا، اس میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب وہ شخص ہے بنی اسرائیل کا، نیکی اس کی یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اسباب بنائے، ایک تو ہے کہ ایک کسان وہ محنت مزدوری کاشتکاری کرتا ہے،
اسے پھر بہت زیادہ سپرے کرنے پڑتے ہیں کہ فلاں سونڈی لگ گئی، فلاں سپرے کرو، فلاں کیڑا لگ گیا، فصل کو کیسے بچائیں، فصل کو کیسے بچائیں۔ بے موسمی بارشوں نے فصلوں کا بیڑا غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائے۔ ہم کبھی اپنے آپ کی اپنے من میں بھی تو جھانک کے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اعمال کیا ہیں۔ وہ رب ہے، اللہ تو اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ بندہ صبح سے شام تک محنت کرے، مزدوری کرے اور پھر بھی اس کی پوری نہ پڑے، اس کا مقصد ہے کہ کہیں نہ کہیں پٹڑی سے ہم اتر گئے۔ جو بندہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا خوشنودی کے لیے کام کرنے والا ہو، اللہ اسے دونوں جہان میں برکت رحمت عطا فرماتا ہے۔ وہ کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی بات کہ تو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیری فصل کو ہر طرح کی آفات سے بھی بچاتا ہے، اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رحمت کے بادل بھی برساتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی بندہ پرور بہت غریب ہوں، اور غریبی نے مجھے نڈھال کر دیا، پریشان کر دیا، اور حد تو یہ ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کے کھانے کو ملا نہیں، ایک وقت میں ملتا ہے، دو دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، فاقے 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 یوں ہی بسر ہو رہے ہیں۔ ہم اس کی بات تو وہ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے مانگنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ بندے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے بھی بندہ شکوہ کناں رہتا ہے۔ شام کو بندہ ہزاروں کمانے والا بلکہ لاکھوں کمانے والا بھی کہتا ہے بھی کیا کریں جی، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ توڑا پورا اس نے پیسے روپے سے بھر لیا ہے، کہہ رہے جی کی کریے، خرچے ہی بہت زیادہ ہو گئے نے، مشکلات ہی بڑھ گئی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اور ناشکری کا عنصر ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بات کرنے والا مبنی پر حقیقت کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اور وہ وقت واقعی ایسا تھا۔ ہم میں سے کوئی بندہ بے شک مسجد کے کسی کنارے کونے میں کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میرے بچوں نے آج وہ سحری نہیں کی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس قدر غربت ہو کوئی ہزاروں لاکھوں میں ممکن ہے، لیکن یہ صورتحال اب رہی نہیں۔ ایسا کوئی بندہ ہمارے سامنے آئے، کون بندہ ہوگا جو اس کی بات کو سنے اور اس کے دل پہ اثر نہ ہو؟ اور وہ حالات واقعی ایسے تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی کئی دن کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، ایون اتنی بھوک لگ جایا کرتی کہ کمر کو سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، لیٹ جایا کرتا۔ وہ آنے والا نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کر رہا ہے بندہ پرور بہت غربت ہے اور ان فاقوں نے مجھے نڈھال کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ دستے سوال دراز کرنے والا ابھی بول رہا تھا کہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام اتر آئے۔ انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ راز والی بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ جو بیچارہ اپنی غریبی کا رونا رو رہا ہے، اس کی زندگی کا صرف ایک دن باقی رہ گیا، صرف ایک دن باقی رہ گیا، اور اسے فکر پڑی ہے کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھایا نہیں، مجھے ملا نہیں۔ ہو جاتا ہے بندے کی 80 سال عمر ہو جائے پھر بھی بندہ شکوے ہی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے منہ کے دانت گر گئے، پھر بھی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی دنیا سے ملا ہی کیا۔ اب حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اس کی تو عمر بہت تھوڑی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کی دل آزاری نہیں کرتے، حوصلہ شکنی نہیں کرتے، اسے پہلے بتاتے بھی نہیں بھی تیری زندگی بہت کم رہ گئی، تو ذکر اذکار میں، نیکی میں، تہجد میں، قرآن کی تلاوت میں گزار۔ حضور علیہ السلام نے انداز بدلا،
اور کرم بلائے کرم یہ فرما دیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تیری کون سی ایسی خواہش ہے جو ہم پوری کر دیں، تیری کون سی ایسی آرزو ہے جو ہم پوری کر دیں، آخر تو ہمارے پاس آیا مانگنے کے لیے۔ تو وہ کسی نے کہا تھا کہ دیکھا جو ان کو بانٹتے تو ہم نے بھی بڑھ کر پیار سے دستے سوال پھیلا دیا دستے عطا کے سامنے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں مانگ، کون سی خواہش ہے، تمہیں اپنی خواہش نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر ہی دیتا ہوں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش یہ ہے کہ میری بھی شادی ہو جائے اور ہم دونوں میاں بیوی مل کے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں مصلی پر بیٹھے ہوں۔ کاش کہ ایسا ہو کہ وہ میری بیوی مجھے تہجد کی نماز کے لیے جگائے، میں اسے جگاؤں۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری خواہش یہ ہے کہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، میری 30-35 سال عمر ہو گئی، میں نے میٹھی کوئی چیز ابھی تک اپنی زبان پہ رکھی نہیں، نوبت ہی نہیں آئی۔ میٹھا تو بندہ پھر کھائے جب اس کے لیے کھانے سے اضافی کوئی چیز ہو، فروٹ تو وہ بندہ کھائے گا جس کے پاس کھانے کے پیسے ہوں، گھر کے اندر آٹا دال چاول چینی موجود ہے، پھر اضافی طور پر بندہ فروٹ کی طرف دیکھے گا کہ اب میں یہ بھی کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواہشات کو دیکھا اور اس کی زندگی کو دیکھا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کا دل پھر بھی نہیں توڑا، فرمایا اچھا یہ تیری دونوں خواہشات ہم ابھی کی ابھی پوری کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ میں اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کو اختیار ہے۔ اور بلکہ اگر ہم اختیار سے آگے والی بات کریں تو وہ مرد وہ عورت دنیا کی خوش بخت ترین عورت ہوگی جس کا نکاح اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خود فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم نے نکاح کر دیا۔ اس نے کہا بندہ پرور جو آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ، ہم نے بسر و چشم قبول کر لیا۔ اب اسی مجمع میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ ایسا ہے جو اسے رہنے کے لیے مکان دے دے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں، میرا فلاں مکان خالی ہے، میں نے آپ کے سامنے اسے دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ جو اس کے کپڑے دے دے، اس کے تن پہ کپڑے بھی اچھے نہیں، آخر اس کی شادی ہوئی تو کسی نے کوئی چیز دے دی، کسی نے کچھ دے دیا، کسی نے اسے رہنے کے لیے بستر دے دیا، چارپائی دے دی، گھر مل گیا، کپڑے مل گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو جب اس کی بیوی کی رخصتی ہوگی تو پہلا کھانا حضرت عثمان ابن عفان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے گا، جسے نبی کریم علیہ السلام فرمائے صحابہ میں سے غنی ہے۔ وہ کیسے غنی ہوں گے؟ جن کے ہاں پورا قافلہ آئے تجارت والا اور لوگ دوڑ کے جائیں کہ اے عثمان مدینہ پاک میں بڑا قحط پڑا ہوا ہے اور ہم سے ایک کے بدلے میں 2 لے 4 لے، ہم تمہیں 4 گنا پرافٹ دیں گے، 5 گنا دیں گے، 6 گنا دیں گے۔ اب سودا کرنے والے سودا کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی پرافٹ ہو سکتا ہے، 5 6 7 8 10 گنا ہی پرافٹ ہو سکتا ہے۔ کسی کی راتوں رات لاٹری نکل آنا الگ بات ہے کہ شام کو پٹرول سستا تھا، اس نے سستے داموں لیا تھا، ہزاروں لیٹر اس بندے کے پاس پٹرول پڑا ہوا تھا، رات کے 12 بجے پٹرول کی قیمت 30 روپے بڑھ گئی، اسے تو راتوں رات سمجھو اس کی تو لاٹری نکل آئی نا جی، وہ تو کروڑوں کا سمجھو بندے کا فائدہ ہو گیا۔ اور یہ ہر بندہ سمجھتا ہے بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑے پریشان ہو گئے، نقصان کس کو ہونا ہے؟ مڈل کلاس بندے کو نقصان ہوگا اس کا۔ کاروباری بندے کے لیے کیا نقصان ہے؟ وہ ایک چیز 10 روپے کی لاتا ہے،
اب اسے 12 کی ملے گی، وہ 15 کی بیچے گا. اس نے اپنے پرافٹ میں تو کوئی کمی نہیں کی، اس نے تو زیادہ کیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، رزق مل رہا ہے، تو صاحبو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مہنگائی نے بڑا پریشان کیتا ہے جی، کی حل ہے؟ میں کہ کوئی حل نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو بس. اسی آپ نے بڑیاں نو سنیا جی بڑی مہنگائی ہو گئی جی، بڑے پریشان ہو گئے، وہ ایک گردان پڑھتے 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 قبری ٹر گئے. ہوں اسی یہ طریقہ پھل لیا جی، بڑا انج ہو گیا جی، بہت پریشانی جی، بہت پریشانی جی، بڑی پریشانی جی، بڑی مہنگائی. اچھا پڑھی آؤ تسبیح، بڑی مہنگائی ہوگی، بڑی مہنگائی ہوگی، پھر کام سستا ہو جائے گا. ہم اس طرح کہتے کہتے قبروں میں چلے جائیں گے، پھر ہماری اولاد پیچھے سے یہ تسبیح شروع کر دے گی، بڑی مہنگائی ہوگی، بڑی مہنگائی ہوگی، بڑے ایسے ہو گئے، حالات بڑے مندے ہو گئے. رب فرماتا ہے تم اپنے آپ میں یہ ذرا دیکھو کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا خالق ہوں. کسی کو میں نے رات کو بھوکا سونے نہیں دیا، میں تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق عطا فرما رہا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم، تمہیں جو مل رہا ہے میرا شکر ادا کرو، اور اگر تم میرا شکر کرو گے میں اللہ تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا. ہم اس طرف آ جائیں جی، بڑے ہم نے رونے رو لیے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے جی، اتنا پرافٹ. آپ نے فرمایا نہیں، میرا یہ سودا ہو چکا ہے. پوچھا جی کیسے، کتنے فیصد پہ؟ آپ نے فرمایا 70% مجھے منافع مل رہا ہے. 70%. 1 روپے کی چیز جو لایا ہوں مجھے 1 کے بدلے میں 70 گنا پرافٹ مل رہی ہے. لوگوں نے کہا جی وہ کون ہے ایسا تاجر جو 1 روپے کی چیز 70 میں خریدے؟ فرمانے لگے میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے. جو اللہ سے سودا کرتا ہے کیا خیال ہے اللہ اسے کمی آنے دے گا؟ بعض اکابرین نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی لگائی اس بات پر، ہمیں 2 بندے نہیں ملے. جی کون کون سے؟ فرمانے لگے ایک وہ بندہ جو اللہ کے رستے پہ خرچ کرے، خیرات کرنے والا ہو، نام خدا پہ دینے والا ہو، اور اسے کبھی کمی آ گئی ہو، ایسا بندہ ہمیں نہیں ملا. دوسرا بندہ جن کے اندر باہم کوئی تنازع، کوئی لڑائی پیدا ہو گئی، اور جو بندہ خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، باوجود اس کے کہ بدلہ لے سکتا تھا خاموش ہو جائے، اس کی عزت میں کمی آ گئی ہو. فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ اس کی عزت میں برکت دیتا ہے. خرچ کرنے والے کہ اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج شب کا کھانا اے عثمان آپ کی طرف سے آئے گا. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کتنے تکلف سے، کتنی محبت سے تیار کیا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس غریب کے لیے کھانا بناؤں. کتنا دیسی گھی ڈالا ہوگا، بادام اور پستے ڈالے ہوں گے اس میٹھے کے اندر. امیر ترین بندہ ہے، کھانا بنا کے سب کو ہونے دیا. اب وہ کھانے کے لیے دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں، کھانا سامنے ہے، پہلا لقمہ انہوں نے اٹھایا ہے. اس بندے نے نبی علیہ السلام کے در سے مانگنے والے نے پہلا لقمہ اٹھا کے منہ کے قریب کیا تو دروازے سے آواز آتی ہے کہ بھوک سے ہوں، راہ للہ مجھے کچھ دیا جائے. بھوک سے ہوں، راہ للہ کچھ دیا جائے. احباب کی اگر بھرپور توجہ ہو جائے تو میں ذرا ایک جملہ مزید آپ کی توجہ ادھر کروا کے کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رزق دیتا ہے نا تو اللہ آزماتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا. اب یہ کیا کرتا ہے؟ وہ بڑی طویل حدیث ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور صاحب مشکات اسے اپنی مشکات میں لائے ہیں اس روایت کو کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، برس والا، گنجا، اندھا،
ان کی حسب منشا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دے دیا گیا. آنکھیں مل گئی، بال مل گئے، برس کا مرض جو تھا وہ ختم ہو گیا، تینوں بڑی ٹھاٹ باٹھ والی زندگی گزارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش کی کہ اب یہ ذرا ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھا ہے، سامنے نوکر چاکر کام کر رہے ہیں، بڑی ریل پیل ہے مال کی. حضرت جبریل فقیرانہ لباس پہن کر آ گئے. رب کے حکم سے بھی ذرا انہیں آزمایا بھی جائے نا. پہلے تو کہتے تھے اگر ایسے ہو جائے تو پھر یہ کر دوں گا، یہ ہو گیا تو ایسے کر دوں گا. تو جب جا کر ان سے کہا گیا نا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو، انہاں کو ہے ہی رونا رویا. اوے آن والے آؤ، تانوں تے اور کام ہی کوئی نہیں، تسی تے اے دکان منگی پھر اگلی مانگ لی، اے مسجد کھڑے ہو گئے پھر اگلی چ کھڑے ہو گئے، تانوں کی پتہ ہے بل کیویں ادا کرنے نے؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ ملازم کتنے ہیں، کتنے ہمارے اخراجات ہیں؟ اب ایک بندہ فقیر ہے، فقیر کو بندہ یہ سنانے لگ جائے بھی کتنے بل ہیں جی، کیسے کیسے معاملات ہیں جی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یاد کر، پہلے تو کوڑا تھا، پہلے تو اندھا تھا، اللہ نے تیرے اوپر یہ کرم کیا. ہو سکے نا غلط گل ہے، میں تو خاندانی بڑا امیر ہوں، میرے تو ابا ظہور کی اتنی زمینیں تھیں، میرے تو دادا جی کا بڑا کاروبار تھا. آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اے جس طرح کا پہلے تھا اسی طرح کا ہی کر دے. اللہ کی طرف سے آ رہا ہے نا جی، تو ذرا یہ مہربانی رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی طرف سے کسی وقت بھی آزمائش آ سکتی ہے. اب ممکن ہے کہ اس غریب صحابی پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہی آ گئی ہو، دروازے پہ دستک ہوئی، راہ اللہ کچھ دیا جائے، لقمہ یہاں ہے، پہلی رات کی دلہن سامنے ہو، کھانا کھانے لگے ہیں، آواز آتی ہے راہ اللہ کچھ دیا جائے، اس نے لقمہ پیچھے رکھ دیا. اور اب بڑا بے نیاز ہے جی، جو دے سکتا ہے وہ لیتا بھی ہے، اور اگر کوئی اس کی رضا کے لیے ایسی قربانی دے دے، اللہ دونوں جہان میں عزتیں عطا فرما دیتا ہے. سمجھئے میرے معزز حضرات، اس بندے کی نیکی ہے کیا؟ وہ نوالا جو منہ میں ڈالنے لگا تھا پیچھے رکھ دیا. اس نے اپنی نو بیاتہ دلہن کو کہا کہ بندی خدا، آج تک جو نہیں کھایا میٹھا تو آج بھی سمجھیں گے نہیں ملا، پھر جب نصیب میں ہوگا کھا لیں گے، اگر میری مان لے تو ہم یہ والا کھانا آنے والے سائل کو نہ دے دیں. وہ بھی آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی تھی. اس نے کہا جیسے تمہاری مرضی ہے، اگر ایسے آپ چاہتے تو دے دو کھانا. اب اس بندے نے کھانا اٹھایا، باہر کھڑے ہوئے سائل کو دے دیا. اب وہ سائل کس روپ میں آیا تھا، کس رنگ میں آیا تھا، اسے کھانا دیا، وہ چلا گیا. اب رات گئی، بات گئی. نبی کریم علیہ السلام نے کل اسی وقت اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا، جب ذرا کوئی چیخو پکار، کوئی رونے کی آواز آئے تو مجھے جلدی سے آ کر بتا دینا. اس بیچارے کا ہے ہی کون؟ اس کا آخری وقت آ گیا، مرنے کے قریب ہے، جب وہ مر جائے گا تو ہم اس کے غسل کفن دفن جنازے کا سارا اہتمام کریں گے. اس بیچارے کا ہے ہی کون؟ غریب بندہ ہے. لیکن وہ جانے والا چلا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام کا بتایا ہوا وقت پورا ہو گیا. گھنٹہ اوپر، 2 گھنٹے اوپر، 3 گھنٹے اوپر کچھ نہیں. خوشیاں ہیں، خوشبوئیں ہیں. وہ بندہ انتظار کرتے 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 واپس آ گیا. یا رسول اللہ، وہاں تو خوشی ہی خوشی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی بلا لیا اور ادھر اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنی کال بھی ملا لی. یا اللہ، کل حضرت جبریل مجھے کہہ کر گئے تھے اس کی موت آنے والی ہے، ہم نے تو سارے انتظام کر لیے کہ مرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جبریل علیہ السلام جو کہہ کر گئے تھے، اپنی مرضی سے تھوڑا کہہ کر گئے تھے، میرے حکم سے ہی کہہ کر گئے تھے، اور جو انہوں نے کہا وہ منوان صحیح تھا، سچ تھا. اے میرے اللہ، پھر اس کی موت واقع کیوں نہیں ہوئی؟ تیرا تو وعدہ ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. جب کسی بندے کا آخری وقت آ جاتا ہے پھر اس نے دنیا چھوڑ کے جانا ہی ہے. میرے مالک کیا وجہ بنی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا آخری وقت آنا ہی تھا. اس بندے نے جو رات نیکی کی ہے نا، میرے نام پر اس نے اپنا کھانا آنے والے سائل کو دے دیا.
میں رب کو اتنا پیار آیا ہے، ہم نے اس کی زندگی میں بھی برکت رکھ دی، اس کے رزق میں بھی برکت پیدا کر دی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اتنا عمل ایک وقت کا کھانا سائل کو دینے سے تیرے رزق میں ایسی برکت آ سکتی ہے، تیری زندگی میں ایسی برکت آ سکتی ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک جناب ہے تو حضور کے ایک ننھے سے صحابی 10-11 سال کی عمر ہے، حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہے۔ وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ چومے، دست اقدس کا بوسہ لیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہو ان کی دست بوسی کرنا صحابہ کی سنت ہے، اور اولاد کو تو اپنے والدین کی دست بوسی ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ سننے سے صحابی تھے، 10-11 سال کی عمر میں آئے اور حضور علیہ السلام کی دست بوسی کی۔ نبی علیہ السلام مسکرا دیے کہ چھوٹا بچہ ہے، کتنے پیار سے ہاتھ چوم رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا طلحہ ہمارے ہاتھ کیوں چومے ہیں؟ اس نے آگے سے جواب دیا یا رسول اللہ آپ سے محبت جو ہے اس لیے چومے ہیں، آپ سے پیار جو کرتا ہوں اس لیے آپ کے ہاتھ چومے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہم سے پیار ہے؟ جی یا رسول اللہ پیار ہے۔ فرمایا میرے حکم مانتے ہوئے میرے پیار میں میری محبت میں اپنے والد کو قتل کر سکتا ہے؟ اس نے کہا جی کر سکتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ پھر اپنے باپ کو قتل کر دو۔ اس نے جلدی سے تلوار اٹھائی، دوڑا۔ نبی علیہ السلام نے چند قدم ہی چلا تھا واپس بلا لیا، طلحہ بیٹے واپس آ جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، میں والدین کو مروانے تھوڑا آیا ہوں، میں تو ماں باپ کی عزت بتانے آیا ہوں، میں تو یہ بتانے آیا ہوں کہ باپ جو ہوتا ہے نا یہ جنت کے درمیان والا دروازہ ہے، میں تو تمہیں آ کر بتانے آیا ہوں کہ جس بندے پر اس کا باپ راضی اس پر اس کا اللہ راضی۔ میں نے تو تمہیں بتایا ہے کہ اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب اس نے عمل کیا کیا تھا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، حضور علیہ السلام کے عشق میں، بس اس نے کہا تھا جی جیسے آپ کہیں گے کر دوں گا۔ اب اسے آگے اس عمل کا صلہ دیکھو، اتنی نیکی، ایک لمحے کی نیکی پہ اجر کیا مل رہا ہے۔ وہ جب بھی آتا نبی کریم علیہ السلام کے قریب اسے بٹھایا جاتا، جب بھی آتا حضور علیہ السلام کے جوار میں اسے جگہ مل جایا کرتی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بیمار ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے۔ ایسی بیماری پہ ہزاروں صحت کی نعمتیں قربان کہ جب بندہ بیمار ہو تو تیمارداری کرنے کے لیے اللہ کے محبوب آ جائیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اس کے ہم، طبیعت اس کی زیادہ خراب تھی۔ پھر حضور علیہ السلام ایک دفعہ صبح کو تشریف لے جاتے، پھر ایک دفعہ شام کو تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے۔ اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ اگر صبح کو کسی مریض کی تیمارداری کے لیے جائے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ شام کو جائے گا تو فجر تک 70,000 فرشتے اس کے لیے جو تیمارداری کرنے کے لیے گیا ہے بخشش کی دعائیں کریں۔ نبی کریم علیہ السلام صبح بھی تشریف لے جاتے، شام کو پھر چلے جاتے۔ پیار تھا، اسے بھی پیار تھا۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ان کے گھر والوں کو بتایا کہ آج نہ طلحہ کا انتقال ہو جائے گا، بس اس کی زندگی کی آج آخری شب ہے، بلکہ آخری شام ہے، تو جب اس کا انتقال ہو جائے تو جنازے کے لیے مجھے بلانا۔ اس وقت یہ دستور، یہ رواج نہیں تھا کہ بندہ فوت ہو جائے تو اسے پھر رکھ دو کہ فلانا آئے گا تو پھر دفنانا ہے، تو فلانو منہ بکھانا ہے، تو فلانو بکھانا ہے۔ حکم شریعت یہی ہے، فوت ہونے والا فوت ہو گیا ہے، بس جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کے غسل کفن دفن کا اہتمام کر دیا جائے
کیونکہ ایک مسلمان ہے تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی جو منزل ہے بڑی آسانی والی رکھی ہے، اللہ نے اس کے لیے تو جنت رکھی ہے، تو اس بندے کو زیادہ دیر جنت سے دور نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا آج انتقال ہو جائے تو جنازے کے لیے مجھے بلانا۔ اب وہ خاندان والے اپنے اپنے کانوں میں باتیں ایک دوسرے کرنے لگے، حضور علیہ السلام یہ فرما گئے، یہ فرما گئی۔ انہیں بھی پتہ چل گیا کہ میرے سارے چچا ہیں، میرے والد صاحب ہیں، سارے آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ پوچھا، ضد کی، بتا دیا کہ نبی کریم علیہ السلام بتا کر گئے کہ آج تیرا انتقال ہو جائے گا، تیرا آخری وقت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنازے کے لیے مجھے بلانا۔ حضرت طلحہ نے کہا کہ نہیں، اگر میرا انتقال ہو جائے اور اگر سرکار فرما گئے تو یقیناً پھر میری زندگی کی آخری لمحات ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو نہ بلانا۔ گھر والوں نے کہا کہ کتنی بڑی خوش بختی ہوگی کہ حضور علیہ السلام تیرے جنازے کے لیے آ جائیں۔ انہوں نے کہا خوش بختی تو ہے، لیکن یہاں سے مسجد نبوی شریف 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 2-3 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضور علیہ السلام رات کو آئیں، رستے میں کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی بے ایمان نبی کریم علیہ السلام کو نقصان پہنچا دے، مجھے قیامت کی صبح تک امت کوستی رہے گی کہ طلحہ جب تو دنیا سے گیا تھا تیرے جنازے میں حضور جا رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ اذیت اور تکلیف اٹھانا پڑ گئی۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ نبی کریم علیہ السلام کو میرے جنازے کے لیے رات کو تکلیف دی جائے۔ گھر والوں نے کہا بات تو تیری بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس کی جب وفات ہوگی تو غسل کفن کے بعد جنازہ خود پڑھا اور تدفین کر دی۔ صبح نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے جا کر اسے فرمایا، جا کر پوچھا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں تو کہہ کر گیا تھا کہ جنازے کے لیے مجھے بتانا۔ تو گھر والوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس لیے نہیں بتایا کہ حضرت طلحہ نے جاتے جاتے ہمیں یہ کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی کریم علیہ السلام کو کوئی اذیت، کوئی تکلیف پہنچے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ اللہ کے پیارے نبی اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کی۔ کتنی محبت والی دعا ہے، اور اسے صلہ کس کا ملا ہے؟ جو حضرت طلحہ نے میرے نبی کے ہاتھ جو چومے ہیں، پیار جو کیا تھا۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور اسے مخاطب کرتے ہیں قبر والے کو، اے طلحہ جب تیری اللہ